جاگتے رہنا، ہم پہ نہ رہنا، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ ویکسین اپنی ذمہ داری پہ لگوائیں۔ ان کا کہنا یہ بھی تھا کہ ویکسین سے بوڑھے لوگ مر رہے ہیں ایک ذمہ دار حکومتی شخصیت کی طرف سے، اور وہ شخصیت جو صحت کے امور کو دیکھ رہی ہے۔ اس ایسے غیر ذمہ دارانہ بیان کے بعد بہت سارے لوگ مخمصے کا شکار ہو گئے ہیں کہ ویکسین لگوائی جانی چاہیے یا نہیں۔ کل پرسوں یہی بات بار بار کی جا رہی تھی، تمام ٹی وی چینلز اور اخبارات کی شاہ سرخیوں کی زینت تھی، ہم بہت خوش تھے، چین سے ہمیں ویکسین مل گئی ہے، اور کورونا سے ستائے ہوئے لوگ جو ہیں وہ اس سے بہت زیادہ خوش ہو رہے تھے کہ ویکسین آ گئی ہے۔ اس موقع پر یاسمین راشد صاحبہ نے ایک صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے ایک بیان دیا، بلکہ میرا خیال ہے میں آپ کو پہلے وہ بیان سنا دیتا ہوں تاکہ آپ ان کی گفتگو انہی کی زبانی سن لیں، پھر ہم اس کے اوپر تبصرہ لیتے ہیں۔ یاسمین راشد صاحبہ نے کیا کہا، ذرا وہ سنائیے۔ سب سے بڑی یہ بات ہے کہ ہر انسان ویکسین اپنی ذمہ داری پہ لگائے گا، کوئی زبردستی تو کسی کو نہیں لگا سکتا ویکسین۔ ہم نے ان کو بتانا ہے کہ آپ کا نام ہے اس ویکسین کے لیے، آپ تشریف لے آئیں، وہ آ کے لگوا لیتا ہے تو اس کی مرضی ہے۔ ویکسین کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، وجہ یہ کہ یہ آلریڈی آن ریکارڈ ہیں کہ جو بہت زیادہ کمزور لوگ تھے، بوڑھے لوگ تھے باہر کے ملکوں میں، ان کو لگی، ان میں سے کچھ کی فوتگی ہوئی ہے۔ جی ویکسین اپنی ذمہ داری پہ لگوائیں، اور باہر کے ممالک میں کچھ بزرگوں کو ویکسین یہ لگی ہے اور ان کی فوتگیاں ہو گئی ہیں۔ اچھا جی، عجیب صورتحال ہے پوری دنیا میں کہ جن ملکوں نے بھی ویکسین تیار کی ہے اس میں بتا رہے ہیں جی اس میں 80% رزلٹ ہے، کوئی 90% کہہ رہا ہے، کوئی 70% کہہ رہا ہے، اور اس کے جو روٹ کازز ہیں اس کی طرف ابھی تک کوئی نہیں گیا۔ ابھی دنیا اس سے نہیں نکل پائی کہ نئے وائرس کے لیے تیار رہیں۔ صحیح۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور وبا آنے والی ہے۔ صحیح ہے۔ ویسے یہ جو اسٹرالوجر ہوتے ہیں، یہ جو نجومی حضرات، نجومی یا فلکیات کے ماہر ماہر علوم ہوتے ہیں، فلکیات، ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ اس سال ایک نئی وبا آئے گی، اچھا، اور جو کورونا سے زیادہ ڈینجرس ہوگی، خطرناک ہوگی۔ اللہ صاحب آپ تو ڈرا رہے ہیں، صحیح بات ہے، بڑی اب مشکل اس سے میں جان چھوٹی تھی کورونا سے۔ کچھ دیکھیے، انسان جتنے بھی ہیں، انسان جب خدا کو چیلنج کرنا شروع کرتے ہیں صحیح ہے، تو اللہ تعالیٰ ہے، اس کائنات وہ کا، بادشاہ ہے، سب کائناتوں قادر کا، مطلق ہے، اس کی مرضی سب ہے، جانوں کا کریٹر بے ہے۔ نیاز ہے۔ اب دیکھیے کہ ایک ایسا وائرس آ گیا کہ یہ سائنسدان پکڑ ہی نہیں پا رہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی، تو پوری دنیا کو بے بس کر کے رکھ دیا، پوری سائنس بے بس ہو کے رہ گئی۔ جو کہتے تھے نا ہم تو موت کا علاج نکالنے والے ہیں، ان کو بتا دیا کہ بھائی یہ وائرس کا علاج آپ کے پاس نہیں ہے، موت تو بڑی دور کی چیز ہے، ایسے ہی ٹھیک ہوگا۔ بالکل صحیح۔ اب چین ہمارا دوست ہے، اس نے دوستی میں ویکسین ہمیں بھجوائی، جی ہاں، امیر ملکوں نے ویکسین خریدی ہے، جی ہاں، ہمیں تحفے میں مل گئی۔ ہمیں تحفے میں مل گئی۔ چین جیسا ہمارا عظیم دوست، جس نے دیکھیے جب ووہان سے کورونا پھیلا تھا تو چینیوں نے سب لوگوں کو بھجوا دیا تھا، مگر پاکستانی اسٹوڈنٹس کو نہیں بھجوایا تھا، صحیح ہے، اور انہوں نے پاکستان کے ساتھ ایک نیکی کی تھی جی ہاں، کہ مریض یہاں سے نہ جائیں۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے والدین نے بڑی ہڑتالیں کی اور کورٹ میں بھی گئے، لیکن چینیوں نے پاکستان سے ہمدردی کا مظاہرہ صحیح کیا۔ ہے۔ اب انہوں نے تو ہمدردی میں ایک ویکسین بھجوا دی، لیکن یہاں جو ہے وہ صورتحال اور ہوگی۔ اب انہوں نے ڈرانا ایسے شروع بات- کر اچھا، دیا۔ یہ جو آپ نے اچھا، وہ جو اپوزیشن بعض اوقات کہتی ہے نا علی رضا صاحب کہ اس حکومت کو مخالفین کی ضرورت نہیں، یہ خود ہی آپ نے دشمن آدمی۔ مخالف، اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ تو پنجاب کی آپ نے بات کی، اور پنجاب کی ایک بڑی اہم وزیر سے جو انہوں نے یہ، الحمدللہ وفاق میں بھی صورتحال کوئی زیادہ اتنی کوئی تسلی بخش نہیں ہے۔ جو ماضی میں حضور جناب ظفر مرزا تھے، جو ہم نے کل اشارہ بھی کیا تھا، انہوں نے بھی ایک کام کیا، ایک کیبنٹ سے وہ بھارت سے کچھ چیزیں منگوانے کی بات کی گئی، اور کچھ وہ منگوائی گئیں، اور اس کی آڑ میں بہت کچھ منگوایا گیا، وہ منگوایا گیا جو یہاں جائز نہیں تھا۔ تو جب وہ پتہ چلا کہ وہ منگوایا گیا ہے، منگوایا جا چکا ہے، اور اس پہ جب لے دے بہت زیادہ ہوئی اور وہاں کہا گیا کہ یہ انجسٹیفائڈ ہے، اس کے اوپر ایکشن ہوگا، تو انہوں نے ایک باریک واردات یہ ڈالی کہ وزیر اعظم کے اور کابینہ کو بتائے بغیر ہی نیچے سے، اچھا حالانکہ کابینہ کے فیصلے میں قانونی طور پر تو کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، انہوں نے ایک آرڈر کے ذریعے از خود ہی ایک تبدیلی کی، کابینہ کے فیصلے میں رد و بدل کی گئی، اور اس میں وہ چیزیں شامل کر دی گئیں
جو چیزیں سرے سے تھی ہی نہیں. اچھا جی 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس وجہ سے یہ وہ اندر کی بات ہے جس وجہ سے پھر بعد میں جب یہ بات بھی کھل گئی کہ اگلے 2-3 اجلاسوں میں یہ بات وزیر اعظم کے نالج میں آ گئی, ان کو ہٹا دیا گیا. لیکن ہٹا دیا گیا ہے, آج بھی وہ اسلام آباد میں مزے سے گھوم رہے ہیں, ملاقاتیں کر رہے ہیں اچھی اچھی جگہوں پہ, لیکن مجال ہے کہ ان کے خلاف کوئی ایکشن ہو جائے. اچھا, یہ جو موجودہ حکومت ہے اس کا ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ یہ بندوں کو ہٹاتے ہیں, اوکے ٹھیک ہے جی, کرپشن چارجز پہ ہٹا دیا, نیگلیجنسی پہ ہٹا دیا, نااہلی پہ ہٹا دیا, کسی بھی کام پہ ہٹا دیا, بھائی اس کی سزا کدھر گئی؟ اصل بات تو یہ ہے, جس نے قوم کو اتنا چونا لگایا آپ سزا نہیں دیتے. بالکل ایسا ہی ہے. تو میں کل پرسوں بھی عرض کر رہا تھا یہاں کہ عمران خان کی حکومت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ عمل درآمد ہی نہیں ہے. صحیح بات ہے. زبانی جمع خرچ کرو, عمل درآمد نہ کرو. اب بندے ہٹ گئے, آپ کو 2-3 وزیر ہٹے کرپشن کے ایشوز پہ, جی ہاں, کس کو سزا ملی؟ کسی کو بھی نہیں ملی. ان سے پہلے بھی ایک ٹھیک وہ ہے, تھے. تو پھر اپوزیشن والے جو ہیں وہ کسی حد تک سچے ہیں کہ جی ان کے جو وزیر ہٹتے ہیں کرپشن پہ اس کا تو کوئی پیچھا نہیں کرتا, نہ نیب نہ ایف آئی اے نہ کوئی اور. بلکہ یہاں تو یہ اور کہا ہمیں جاتا ہے نا کہ سانس جس نہیں کو ہٹایا لینے جاتا ہے اس کو اس کے بعد ایک اور اچھی جگہ پہ لگا دیا جاتا ہے جہاں پھر ماشاءاللہ وہ ایک دودھ کی نہریں بہہ رہی ہوتی ہیں اور شہد جو ہے وہ برس رہا ہوتا ہے, اور کیا کہتے ہیں ہون برس رہا ہوتا ہے, اور شہد ہی شہد بھائی ہوتا ہے. اپوزیشن ایک والوں جگہ نے سے ہٹا دو یہ پھر کہا, ادھر لگا دو. یہ خبر یہ ہے SPR کا کہنا ہے کہ پاکستان نے بیلسٹک میزائل غزنوی کا کامیاب تجربہ کیا ہے. میزائل جو ہے یہ روایتی اور جوہری وار ہیڈ ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے, اور اس کا تجربہ جو ہے آرمی اسٹریٹجک فورسز کمانڈ کی سالانہ مشقوں کے موقع پر کیا گیا. اس موقع پر لیفٹیننٹ جنرل محمد علی جو ہیں وہ بھی موجود تھے, انہوں نے بھی یہ دیکھا ہے, اور اس پہ دیگر سائنسدان بھی تھے, فورسز کمانڈر بھی تھے, اور انجینئرز کی بڑی تعداد موجود تھی. مظہر اللہ صاحب یہ تو جو ہمارے محافظ ہیں وہ جاگ رہے ہیں اور اس ملک کے دفاع کے لیے ہر وقت مستعد ہیں. اچھا دیکھیے جی, ہمارا جو میزائل کا نظام ہے وہ بہت شاندار ہے. جی, پاکستان نے اتنے میزائل تیار کیے ہیں کہ ان میزائلوں کی جو رینج ہے اس سے امریکہ سمیت بہت سے ملک پریشان ہیں کہ دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم بالکل تیار ہیں, اور الحمدللہ دنیا ان کو سراہتی ہے. دنیا ان کو ہماری ٹیکنالوجی کو سراہتی ہے. جی, اگلی خبر کی طرف بڑھنا ہے. جسٹس فائز عیسیٰ نے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے اراکین اسمبلی کو ترقیاتی فنڈ دینے کے معاملے پر از خود نوٹس لیا ہے, اور انہوں نے اٹارنی جنرل کو ہدایت کی کہ بتائیے کیا یہ آئین اور قانون کے مطابق ہے.